ضرورت کے تحت, اپنی خواہش کے تحت, اور کیا میری قیادت کی جو ان کو چور, ڈاکو, لٹیرا, غدار ہوا, کیا میری قیادت کو عدالت کی طرف سے بار بار جو القاب دیے جاتے رہے وہ آج تک کھڑے رہیں اسی طرح, اور دوسرے کو بد کردار ہونے کے باوجود, اور دنیا جانتی ہے اس کے کردار کے حوالے سے, اور 4 سالوں میں اس کی کرپشن بھی نظر آ گئی, 4 سالوں میں آئین سے کھلواڑ بھی نظر آ گیا, مگر وہ رجسٹرڈ عدلیہ کا صادق اور امین رہے اور 2023 کے الیکشن میں چلا جائے. الیکشن کی جلدی اس لیے ہو کہ کہیں اس کے چہرے سے صادق اور امین کا جھوٹا ٹائٹل جو تھا, نقاب جو تھا, وہ اتر نہ جائے. مگر بے گناہ ہونے کے باوجود میری قیادت کے منہ پہ ڈاکو, چور, لٹیرے کا جو ایک ضرورت کے تحت پردہ ڈالا گیا تھا وہ اسی طرح قائم رہے. یہ نہیں ہو سکتا. اور کوئی الیکشن سے سیاسی جماعت خود کو کہے اور بھاگے, یہ ہو نہیں سکتا. مگر کیا انصاف, کیا میرا آئین, کیا میرا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بے گناہ کو گناہگار قرار دے دیں؟ انصاف کے ادارے اس کو بے گناہ ہوتے ہوئے سزا دے دیں؟ انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ کو پھانسی پہ لٹکا دیں؟ انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ کو ہائی جیکر بنا کر سزا دے دیں؟ انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ ہوتے ہوئے اسے تاحیات نااہل کر دیں؟ مگر تمام ثبوتوں کے باوجود ایک لٹیرا, ایک بد کردار, ایک ملک دشمن, ایک پاکستانی قوم کی اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والا, آئین کو پامال کرنے والا, تمام اداروں کو کمزور کرنے والا, وہ للکارتا پھرے اور اسے کوئی نوٹس نہ ہو. کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب بم پھینکے جا رہے تھے, پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے اداروں پہ؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب ڈی چوک میں للکارا جا رہا تھا؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب مالیاتی اداروں کو خطوط لکھے جا رہے تھے کہ پاکستان کی حالت یہ ہے اور ان سے کوئی مالیاتی ڈیل نہ کی جائے؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب سائفر لہرایا گیا؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب اداروں میں بیٹھے لوگوں کو سہولت کاری کے لیے پکارا جا رہا تھا؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب غیر آئینی فعل کے لیے اداروں کو پکارا جا رہا تھا؟ مگر نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو پاکستان آج اس بحران میں پھنس چکا ہے. آج پاکستان اس حالت کو پہنچ چکا ہے. میں آج سے 1 دن پہلے لندن سے آیا اور وہ قیادت جس کے ساتھ ناانصافی کی انتہا ہوئی, وہ 93 ہو, 99 ہو, 2002, 2008, 2017 ہو, مگر اس نے اپنے لب نہیں کھولے. اس نے دنیا کو اپنی مدد کے لیے خطوط نہیں لکھے. اس نے اپنی مدد کے لیے قوم کو نہیں کہا کہ اداروں پر چڑھائی شروع کر دو. اس نے نہیں کہا سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جاؤ, ہائی کورٹ پہ حملہ آور ہو جاؤ, سول کورٹ پر حملہ ہو جاؤ, وہاں بیٹھے ججز کا نام لے کر اس کو دھمکیاں دو. نہیں کہا. مگر جو میں نے آج دیکھا اس کو, وہ لب کھولنے والا ہے. وہ اپنی ذات کے لیے اس نے تکلیفوں کے لیے لب نہیں کھولے, مگر جس پاکستان کے لیے اس نے تکلیفیں مصیبتیں سہی, 10 سال زندگی کے قیمتی 10 سال,
اس کو جبرن پاکستان سے باہر رکھا گیا. اس کے نہیں ضائع ہوئے زندگی کے قیمتی سال، پاکستانی قوم کے 10 سال قیمتی ضائع کیے گئے. وہ کہتا ہے کہ 2017 کا پاکستان دو مجھے، جہاں میں نے چھوڑا تھا، چھڑوایا گیا تھا میرا پاکستان، میرا 2017 کا پاکستان کہاں ہے؟ اس وقت از خود نوٹس کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا. یا 4 سال جو لاڈلے کو دیے، اس وقت از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا جب 35 روپے کلو والا آٹا جو ہے وہ 100 سے تجاوز کر رہا تھا. اس وقت از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا جب معیشت تباہ کی جا رہی تھی اور 3 وزیر خزانہ بدلے جا رہے تھے، مگر اس میں سے ایک کو اب کورٹ میں جب بلا کر معیشت کا پوچھتے ہیں تو اس وقت پوچھا جانا چاہیے تھا کہ پاکستانی قوم بے روزگار ہو رہی ہے. اس وقت از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا جب 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنا کے دینے تھے، نہیں بنے تھے. اس وقت از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا. اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا جب 2018 میں RTS بند کر کے اس کو جتوایا گیا. اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا جب ہمیں پکڑ کے بھیڑ بکریوں کی طرح ڈالوں میں ڈالا جاتا تھا اور ہم سے اعتراف چیخیں نکلوانے کے لیے الیکٹرانک آلات استعمال کیے جاتے تھے. اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا. جو آج پنکی پیرنی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کو فریال تالپور پر بھی جو مظالم ہوئے تھے، جو ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا. نہیں ہوا. مگر ہم از خود نوٹس کو کبھی بھی خواہش نہیں کرتے کہ میرے لیے ہو. مگر جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں، وہ شخص آج جو پاکستان کے اندر قرارداد منظور ہو رہی ہیں، آج جو ریفرنس دائر کرنے کی فیصلے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے نواز شریف کھڑا ہے. اور نواز شریف اس ملک کو بچانے کے لیے وہ کسی وقت بھی بولے گا، کسی وقت بھی تحریک کا اعلان کرے گا. وہ آخری حد تک اس پاکستان کو بچانے کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کسی حد تک جائے گا. مگر میں ایک بات آج جو اہم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بات اگر اسٹیبلشمنٹ، بات اگر ججوں کے فیصلوں، بات اگر عمران خان تک رہتی تو میں شاید چپ رہتا. مگر بات اس سے آگے نکل گئی ہے. بات آ گئی ہے کہ وہ قوتیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی تھی دنیا کی، وہ حرکت میں ہیں. اور جب گھر کمزور ہوتا ہے دشمن اس وقت حملہ کرتا ہے. پاکستان آج ہر لحاظ سے کمزور نظر آ رہا ہے دشمنوں کو، خاص طور پہ معاشی اور عدلی اور سیاسی جو بحران ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے وہ ادارے، وہ قوتیں انٹرنیشنل پاکستان کے اداروں سے وہ باتیں منوانا چاہتی ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. وہ دباؤ میں رکھنا چاہتی ہیں پاکستان کے اداروں کو، حکومت کو، کہ جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالیاتی ادارے کیا سلوک کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں مالیاتی ادارے ایک بات مانے تو 3 اور سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جس خطے میں ہے، اس خطے میں صورتحال نقشہ چینج ہو رہا ہے. وہ قوتیں جو ہم سے توقع رکھتی ہیں، ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہم چین کے سامنے کھڑے ہو جائیں. مگر یاد رکھیں
یہ میں حکومتی نمائندے کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی ہوں. میں کوئی قدغن اپنے پہ لگے نہ لگے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے سب سے پہلے سروکار یہ ہے کہ میری قوم آزاد رہے، میری ریاست آزاد رہے، میری قوم کا مستقبل روشن ہو. وہ عدلیہ کے ذریعے، وہ چند جرنیلوں کے ذریعے، وہ عالمی قوتوں کے مہرے کے ذریعے اگر میری آزادی سلب کرنے کی کوشش ہوگی اور میرے کانوں میں وہ آواز پڑے، مجھے دکھائی بھی دے، میں نہ بات کروں گا تو سب سے بڑا غدار پھر میں ہوں گا پاکستان کا. میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی قوتیں اس مورے کے ذریعے وہ باتیں، وہ ڈیمانڈ رکھ رہی ہیں، کروا رہی ہیں، جس سے پاکستان کے اداروں پر دباؤ بڑھ رہا ہے. اور کھل کے عالمی ادارے جو ہیں، عالمی قوتیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو چکی ہیں اور پاکستان کے اداروں پر دباؤ بڑھا رہی ہیں تاکہ اس کے موقف کو جو قبول کیا جائے اور اس لاڈلے کو کسی نئے RTS کے ذریعے پھر اقتدار پہ لایا جائے تاکہ میری معیشت جو ڈوب چکی اس کا فائدہ پاکستان کے دشمن اٹھا سکیں. تو میری آج بھی خواہش ہے، آج بھی کہتا ہوں کہ 3-4 کا فیصلہ، کیا پاکستانی قوم میں سے کوئی مجھے یہ کہے گا کہ 3 کا فیصلہ مانو 4 کا فیصلہ نہ مانو؟ کوئی مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ کیا پاکستان کے اندر آج تک جتنے فیصلے ہوتے آئے غلط تھے یا صحیح؟ کیا عدالتوں کی اکثریت کا جو فیصلہ ہوتا تھا وہی نہیں مانا جاتا تھا؟ تو پھر آج کیوں خواہش کی جا رہی ہے کہ آپ اکثریت کے فیصلے کو نہ مانو، اقلیت کے فیصلے کو مانو؟ پھر مجھے یہ بھی کوئی بتا دے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے تمام کرداروں نے اعتراف جرم نہیں کیا تھا کہ اس کو سزا غلط ہوئی؟ اور کیا نواز شریف کے جرم میں، اس کو تاحیات نااہل کرنے کے جرم میں تمام کردار ایک ایک کر کے ثبوت دے نہیں چکے کہ وہ ہم نے ناانصافی کی؟ پھر آج کون ہے جو اس کو گواہ بنا کے مجھے کہہ دے یا کہہ دے کہ وہ فیصلہ درست تھا؟ تو ہم مان لیتے ہیں. ہم کھلے دل سے کہہ رہے ہیں 3 کا بینچ میں سے کوئی ایک کہہ دے کہ یہ تمام ثبوت غلط ہیں، نواز شریف کو سزا درست ہے، تو قوم مان لے گی. یا پھر یہ کہیں کہ پورا فل کوٹ بناتے ہیں اور قوم سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ کبھی یہ ہوتا تھا کہ کسی حکومت سے استعفیٰ لینے کے لیے، کسی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے لوگ تحریکیں چلاتے تھے، لوگ نکلتے تھے. آج ایک انصاف فراہم کرنے والے ادارے کے لوگوں سے آوازیں سننا شروع ہو گئی ہیں، آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم عید کے بعد استعفیٰ لینے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. اب بھی کہتا ہوں، خدا کے لیے اس پاکستان پر رحم کرتے ہوئے، جو کچھ ہو چکا ہے ہو گیا، مگر اس چیف صاحب کو اور 2017 کے جو JIT بنی تھی، جو فیصلہ لینے کے لیے مانیٹرنگ جج بنا تھا، کم از کم ان 2 کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، خود سے دے دینا چاہیے، تاکہ قوم کے اندر اس ادارے کا بھرم رہ جائے، تاکہ اس ادارے سے جو اکثریت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے قوم سڑکوں پہ نہ آئے
बल्कि अखलाकी कदरें, आईनी तकाजे पूरे करते हुए खुदा के लिए इस कौम पर और दुनिया में जो ये अदारा मजाक बन रहा है, हम किसी तौर पर भी, भले हमारे खिलाफ फैसले आ रहे हैं, हम किसी तौर पर भी अपने अदारों को दुनिया के में एक तज़हीक के तौर पर जो लिया जाता है नाम, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम आज भी एक डिमांड इसलिए रख रहे हैं कि उन जजों के फैसले, चंद जजों के फैसलों से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका, चंद जर्नैलों के फैसलों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच चुका, और जो आज भी साबिक हो चुके हैं जर्नैल, मगर सहूलतकारी का रोल अदा कर रहे हैं। इस इमरानी फितने का वो एजेंडा जो वो गैर मुल्की कुव्वतों का आलाकार बन के पूरा करने की कोशिश कर रहा है, उसको सहूलतकारी वो जज हों या जर्नैल हों, वो जो अदा करेंगे उसको भी उसी तनाजर में लिया जाएगा जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले दे रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया। अगर कोई लंदन से होके आए हैं और खबर यहाँ तक आपने दी है बस लबकुशाई होगी, तो लबकुशाई रियासती कौन से इदारे, एक तो जुडिशरी है, दूसरा क्या सिक्योरिटी इदारों को भी मियां नवाज शरीफ लबकुशाई के दौरान हिट करने जा रहे हैं? देखें, हमने कभी भी किसी को हिट नहीं किया, वो इंसाफ करने वाला अदारा हो, दीगर अदारे हों। हाँ, अदारों में बैठे लोगों ने जब जब आइन से मावरा कोई फैसला लिया, कोई दबाव डाला, पहले भी बात करते रहे हैं, आइंदा अगर कोई मावरा आइन बात करेगा, किसी इदारे का भी कोई शख्स बात करेंगे। अच्छा जावेद साहब, अभी आपने जावेद साहब क्या इससे पहले अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी बेगुनाह होते हुए दी गई तो क्या हुकूमत वक्त उस पर भी मुतालबा नहीं कर रही? और क्या आज तक कोई और एग्जाम्पल बना के बता दें कि नवाज शरीफ बेगुनाह होते हुए को ताहयात नाहल किसी ने किया हो तो हम उसके लिए भी मुतालबा करेंगे। और अगर आइंदा किसी शख्सियत को बेगुनाह होते हुए ट्रायल किया जाएगा उस पर भी आवाज़ उठाएंगे। मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे लिए इंसाफ के तकाजे और हों और दूसरे के लिए इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ हों, एक पलड़ा झुका हो और एक पलड़ा ऊपर नजर आए, ये बर्दाश्त कौम नहीं कर सकती। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 10 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी कर दिए हैं, तो इससे क्या हम ये समझें कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 14 मई को इलेक्शन करवाने का, उसे इम्प्लीमेंट करने जा रही है? हम हर हुक्म को मानने के लिए तैयार हैं और मानते आए हैं, बेगुनाह होते हुए भी मानते आए हैं, मगर हमारा मुतालबा ये नहीं है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हमारा मुतालबा, कौम का मुतालबा ये है कि जो ज़ेन साजी अदलिया में की गई लोगों की कि ये डाकू हैं, ये सिसिलियन माफिया है, और जो सजाएं बेगुनाह होते हुए दी गई वो फुल कोड बना के वापस ली जानी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि 2008, 2002, 2018 की तरह 2023 में भी मेरी क़यादत को बाहर रख के किसी और को उस रिंग में अकेला खेलने का मौका दिया जाए। ये है असल इशू। ये है असल इशू कि उन चीज़ों पर क्या अदलिया को, कौम को क्लियर नहीं करना चाहिए, और जिन्होंने ये सारा कुछ किया, सिसिलियन माफिया के अल्फाज अलकाब दिए कौमी क़यादत को, उनको माफी के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये है असल वो बात। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब तक इन चीज़ों का फैसला ना हो जाए उस वक्त तक कौम को पता नहीं चल सकता कि किसके मुंह पे पर्दा किसने डाला हुआ है और किस के पर इल्ज़ाम जो है
किन की ख्वाहिश पे ये इल्जाम लगाया गया था, उन चेहरों को, उन नामों को बेनकाब करना चाहिए। अच्छा मियां साहब आपने कहा कि इमरान खान आलमी कुव्वतों का एजेंट है और कुछ एजेंडे के तहत खुदा न करे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और कुछ रिटायर्ड लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या रिटायर्ड लोग भी उस आलमी एजेंडे का हिस्सा है? और दूसरा मेरा सवाल यह कि ये तारीख की पता नहीं है कि आज मुस्लिम लीग नून जुल्फिकार अली भुट्टो का केस लड़ रही है। देखिए, मैं तो समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। अगर देर से भी कोई अपना किसी चीज़ को मान लेता है तो हम तो इनसे भी कह रहे हैं कि 2017 में जो आपने गलत फैसले किए, 2002 में 2000 में जो नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर आपने इतराफ़ किया, उसका पब्लिकली इतराफ़ वो भी करें ताकि कौम को क्लियर हो सके कि आप जिस कौमी लीडर को चाहते थे, जिसने पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक बुनियादी किरदार अदा किया, आज पाकिस्तान की डेवलपमेंट पुकार कर नाम ले रही है नवाज शरीफ का कि ये शख्स है पाकिस्तान का मोहसिन, और आप उसको सिसिलियन माफिया कहो, आप उसको डाकू चोर गद्दार कहो। क्या ये पाकिस्तान के अदारों ने कहा नहीं था कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का इतना पैसा इंडिया के अकाउंट में भेज दिया? क्या उस वक्त के नैब को माफी नहीं मांगना चाहिए थी जिसने कहा था? क्या आज तक किसी ने माफी मांगी? और पाकिस्तान के कौमी हीरोज पर आप इस तरह के इल्जाम लगाओ और उसकी तलाफी भी ना करो। और जो शख्स सारी जिंदगी का वेला हो, लोगों की जेबों पर नजर रखने वाला हो, वो पाकिस्तान के खजाने को लूट के ले जाए, वो मलक रियाज से 50 अरब रुपया लेकर भाग जाए, वो तोशा खाना लूट के ले जाए, मुझे ये बताएं कि आज भी इमरान खान को तो दुनिया से पैसा आ रहा है, दुनिया से पैसा आ रहा है उसकी तहरीक के लिए, और उसकी तारीफें दुनिया से तो हो रही हैं, मगर क्या पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए मालियाती इदारे दो दमड़ी देने को तैयार नहीं है? क्या दुनिया पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए तो तैयार नहीं है, बल्कि कड़ी शराइत लगा रही है और इमरान खान को सपोर्ट कर रही है? इससे मुझे अंदाजा नहीं, इससे आप सवाल करने वालों को अंदाजा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश जो हो रही है, उसका मोहरा कौन है? अच्छा मियां साहब ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं वापस? वो जो तहरीक का आपने ऐलान किया वो वतन आकर मुझे ये बताएं कि क्या साकिब निसार की बाकियात खत्म हो गई? और साकिब निसार की बाकियात खत्म ना हो और आप उनको फिर जेल में जहर देने जैसा फिर कोई ऐसा मंसूबा बनाएं? क्या जब नवाज शरीफ को जहर दिया गया था जेल में, उस पर आज खुद नोटिस बनता था या नहीं बनता था? किसी ने आज खुद नोटिस लिया? और क्या पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ पर कितनी बार कातलाना हमले हुए? किसी अदालत ने यह कहा कि नवाज शरीफ को सिक्योरिटी फराहम की जाए, और आज एक आलमी कुव्वतों के एजेंट को कहा जाए कि इसको तमाम सिक्योरिटी फराहम की जाए, और ये पेट्रोल बम बना के सिक्योरिटी फराहम करने वाले अदारों पर बम फेंकता रहे, पेट्रोल बम, उनको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए, मगर इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि पाकिस्तान का मजीद खुदा न खास्ता बेड़ा गर्क करने में अपना रोल अदा कर सके।